اچھا، معراج کے دن ہمارے قریب ہیں اور معراج کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت سے مسپرسیپشنز ہیں، بہت سے غلط نظریات ہیں. بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہ ہر بندے کو ایک کنفیوژن ہے یار. بعض کو دیکھیں وہ معراج کے واقعے کو خواب قرار دیتے ہیں، یعنی کہ ایک روحانی معراج ہوئی تھی نبی علیہ السلام کو. بعض کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی تھی، جسم مبارک اور روح مبارک کے ساتھ معراج ہوئی تھی. اچھا، بعض کہتے ہیں صرف مسجد اقصیٰ تک کی معراج تھی، بعض کہتے ہیں نہیں مسجد اقصیٰ کے بعد آسمانوں کا سفر بھی ہوا تھا. اتنی بحثیں ہیں جس کی الجھنوں کے اندر ہر بندہ گم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس الجھن کو میں دور کرنا چاہ رہا ہوں. میں بہت طویل نہیں جاؤں گا، میں کوشش کروں گا کہ اگر یہ میرا لیکچر طویل بھی ہو جائے تو یہ بھائی کو جو سننے والے ہیں ان کے لیے میں ریکویسٹ کر دوں گا کہ اس کو پارٹس میں آپ کر دیجیے گا، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اور چھوٹا چھوٹا ہو تاکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات لوگ سمجھ جائیں. اور مجھے امید ہے کہ جو ترتیب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرآن پاک کے استدلال کرنے کے جو طریقے ہیں، قرآن فہمی کا جو انداز ہے، جو اصول ہیں، یہ اتنا آپ کو زندگی بھر کام دیں گے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے. تھوڑا سا وقت آپ کا درکار ہوگا. سب سے پہلے ایک دو چیزیں ہم سمجھیں گے. جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن کی فہم کیسے کرنی ہے، قرآن نے خود اپنے کیا اصول بیان کیے ہیں قرآن سمجھنے کے، اس کے بعد یہ مسئلے معراج کے ہوں یا معراج کے حوالے سے ہمارے یہاں جتنے بھی مسئلے مشہور ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق ہے، نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں یا نہیں، نبی علیہ السلام نور بشر ہیں یا نہیں، اس ٹائپ کے ہمارے یہاں اتنی بحثیں ہوتی ہیں. ان سب کا حل، ان سب بحثوں کے نتائج آپ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم اصل میں غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں. پہلا نقطہ استدلال کا یہ سمجھیے گا، یاد رکھیے گا، جب قرآن مجید کسی بھی اپنے نبی رسول سے متعلق کلام کرتا ہے، جیسے چونکہ ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مقدس سے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں معراج میں، تو قرآن پاک میں جتنی بھی آیتیں آئیں گی کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو نشانیاں دکھائی ہیں. جیسے معراج کی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہم نے سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی. آگے فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو نشانیاں دکھائیں. اب اللہ نے اپنے رسول سے متعلق ایک بات کی ہے، ایک ذکر کیا ہے، ایک نشانی دکھانے کا ذکر کیا ہے. تو جب کبھی قرآن مجید کے اندر رسولوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کوئی کلام کریں، کوئی نشانی کی بات کریں، کچھ بھی کریں، اس کا ایک بنیادی اصول سمجھنا ہے، ورنہ ہم بہت غلط استدلال میں پڑ جاتے ہیں. وہ اصول یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر 9 میں، قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ فرما دیجئے کہ رسولوں میں سے ہم کوئی نئے نہیں ہیں. بدعا یعنی بدعت کا لغوی مطلب تو ہے نا بدعتی، کوئی نیا ہونا جس کی مثال ماضی میں نہ ہو. یہ بنیادی اصول ذہن میں رکھیے گا. اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نئے نہیں ہیں، رسولوں میں رسول پہلے بھی آ چکے ہیں. ایک اللہ کی سنت ہے جو پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو جب کبھی آپ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم قرآن کی آیات پہ غور کریں گے تو ان آیات سے پہلے ایک چیز سمجھے جو اس آیت مبارکہ نے سمجھا دی، وہ یہ ہے کہ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نئے کوئی رسول نہیں ہیں، رسول پہلے بھی آ رہے ہیں، اور ایک اللہ کی سنت ہے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے رسولوں سے متعلق. یہ ایک بنیادی نقطے کو اپنے ذہن میں بٹھائیں ورنہ بہت سی غلط فہمیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی. لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب ہم قرآن کی آیات کو پڑھیں گے، معراج کے حوالے سے ہو کسی اور حوالے سے ہو، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رسولوں سے متعلق قرآن پاک میں اللہ کی جو سنت پیچھے سے جاری ہے وہ کیا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ما کنت بدعا من الرسل، کہ ہم کوئی نئے رسول نہیں کہ ہمارے ساتھ سب کام نئے ہو رہے ہیں، ایک اللہ کی سنت ہے جو پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو ہم قرآن پاک سے پڑھنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، تو قرآن پاک اس ایک سنت کی طرف ہمیں سب سے پہلے متوجہ کرے گا کہ اللہ کی ایک سنت نبیوں سے متعلق کیا چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس سنت کو اللہ نے خود قرآن میں جا بجا ذکر کیا ہے. جب ہم اس سنت کو سمجھنا شروع کر دیں گے، اب جس اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر ہم سرچ کر رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں قرآن پاک کو، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ میرا، ہمیں وہ بعد میں اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. اب دیکھیے گا اللہ نے جو نبیوں سے متعلق اپنے رسولوں سے متعلق ایک سنت ذکر کی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی نئے نہیں ہیں رسولوں میں، وہی سنت یہاں پر بھی جاری ہوگی، سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب اللہ کے نبی کی، اللہ کے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیا سنت چل رہی ہے، میں تھوڑا سا وہ آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید کے اندر اپنے مبارک انبیاء، اپنے مبارک رسول جو ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، ان سے متعلق دو طرح کی جب نشانیوں کی بات کی تو دو طرح کی نشانیوں کا ذکر کیا. ایک وہ نشانیاں جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ معجزات دیکھ کر، وہ نشانیاں دیکھ کر ان پر حجت تام ہو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور وہ ایمان کی طرف مائل ہوں، اور ان بڑی بڑے معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کر ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا دل مطمئن ہو اور ایقان کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو، جس کا ذکر اللہ نے جا بجا بیان کیا. حضرت موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا جب وہ لوگوں کے سامنے رکھتے اژدہا بن جاتا، جب اس کو واپس پکڑ لیتے تو وہ بالکل سیرت اول کے اوپر چلا جاتا. یہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو نشانیاں دکھانے کے لیے یہ سب چیزیں تھیں.
حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام سے متعلق بھی قرآن ذکر کرتا ہے کہ آپ مٹی کا پرندہ ایک ہوتا، پھونک مارتے وہ زندہ پرندہ ہو جاتا، انا احیی الموتا باذن اللہ، مردے زندہ ہو جاتے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ سب نشانیاں لوگوں کو کر کے دکھائی جاتی تھیں تاکہ لوگ جب ان نشانیوں کو دیکھیں وہ ایمان لائیں، ان کا اطمینان قلبی پیدا ہو کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں اللہ کی، یہ بالکل اللہ ہی کی طرف سے طاقتیں ان کو ملی ہیں، ان کا ایمان دل اطمینان کی کیفیت کے اندر آنا شروع ہو جائے۔ تو جو معجزات ہیں یہ میں نے لکھا ہے، دیکھیے گا 2 طرح کے ہیں جو اللہ نے قرآن میں سنت کو ذکر کیا۔ کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے جو لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کا ایمان اطمینان کی کیفیت کے اندر آئے۔ اچھا، کچھ نشانیاں، کچھ معجزات ایسے ہیں، کچھ آیات اللہ کی ایسی ہیں جس کو اللہ ذکر کر رہے ہیں، یہ سنت ہماری نبیوں سے متعلق پہلے بھی رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ نشانیاں جن میں لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول جو سامنے ان کا تعلق ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ اس رسول کی ایمان کی کیفیت بہت اعلیٰ درجے پر چلی جائے۔ جس رسول نے لوگوں کو دعوت دینی ہے اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، ان کا اپنا مبارک مقدس جو قلب ہے وہ اعلیٰ درجے کی کیفیت میں ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کی ایمانیات پر ہونا چاہیے، ایقانیات پر ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ دوسروں کو دعوت دے تو اتنی ہی پر اثر دعوت ہو، اتنی ہی حجت تام ہو۔ لہٰذا کچھ معجزات کا تعلق صرف اللہ سے ہوگا، اس کے نبیوں سے ہوگا، قوم سے نہیں ہوگا۔ پہلے اس اللہ کی جو سنت جاری ہے نبیوں سے متعلق اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، پھر ہمیں بہت اچھی طرح واقعہ معراج بھی سمجھ میں آئے گا، کیا استدلال کی ہم غلطی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے یہاں موضوعات آج کل ڈسکس ہوتے ہیں سب سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ اچھا، اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وہ نشانیوں کا بھی ذکر کیا جو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دکھاتے تھے، ان کا ایمان اور دل مضبوط ہو، اور کچھ نشانیاں ایسے ہیں جس کا تعلق اللہ ہے اور اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا کوئی نہیں، تاکہ رسول کا ایمان مضبوط ہو۔ اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام، سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے کلام کرتے تھے، سبحان اللہ اعلیٰ شان۔ لیکن ایک واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، غور کیجیے گا، وہ واقعہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، جب حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام ایک وعدے پر ایک وقت محدود کے لیے تشریف لائے تھے، اللہ نے آپ سے کلام کیا تھا، قال ربی ارنی انظر الیک، تو حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، جو نشانیاں لوگوں کے لیے ہیں ابھی میں وہ ڈسکس نہیں کر رہا، ابھی ہم ڈسکس کر رہا ہوں جس نشانی کا تعلق، جس معجزے کا تعلق صرف اللہ اور نبی ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کی 2 قسمیں بنیں گی، ایک وہ قسم بن جاتی ہے کہ جس میں رسول نے خود دعا کی، اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے کو یہ نشانی دکھا، اور کچھ نشانیاں وہ ہوتی ہیں جو رسول مانگتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے خود ان کو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ اس کو میں یوں لکھ دیتا ہوں، بلکہ بغیر مانگے یا بغیر دعا کیے جو ملتی ہیں۔ یہ دونوں قسمیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے۔ مانگنے کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ نے بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی ربی آرینی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ اب اللہ نے آگے ذکر کیا، قال لن ترانی، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن آپ نظر کریں پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ مستقر رہا فسوف ترانی، آپ بھی دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پھر اللہ نے تجلی فرمائی تھی پہاڑ کے لیے، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وخر موسیٰ صعقا، تو حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ فلما آفاق، پھر جب حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام اٹھے ہیں، قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ میں تیری طرف رجوع بھی کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ اس آیت میں 2-3 چیزیں سمجھیے گا۔ پہلی چیز یہ پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی آپس کی باتیں چل رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نشانی دکھانے کے لیے عرض کی تھی، قوم کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ وہ جو آپس کی ڈسکشن تھی اللہ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اور ان کو جو نشانی دکھائی گئی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دی ہے۔ اگر وہاں ایسا نہیں تھا کہ وہاں قوم بھی کھڑی تھی، ان قوم کو بھی کہا جا رہا تھا کہ اللہ مجھے نشانی دکھا، قوم بھی دیکھ لے، قوم کا تعلق یہاں پر بالکل نہیں ہے۔ تو یہ وہ نشانی ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی ان کے درمیان رہی ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور دن میں رکھیے گا، ہر وہ نشانی جو اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ رہی ہے، اللہ کی سنت پیچھے سے یہی چلتی آئی ہے کہ اللہ نے ان نشانیوں کو مجمل ہی رکھا ہے، کھول کے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ شاید ہماری عقول جو ہے، ہماری عقلیں جو ہیں ابھی اس راز کو سمجھ ہی نہیں پاتی، اس لیے ہر وہ نشانی جو قرآن مجید نے اپنے اور نبی کے درمیان کی بات ہے اس کو ہمیشہ مجمل انداز کے اندر رکھا، اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے بیان نہیں کی گئی۔ جیسے اسی واقعے کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے دعا کیا کی، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن آگے غور کریں، آگے اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے تجلی کی تھی
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب اللہ نے تجلی کی تھی، وہ تجلی کیسے تھی اللہ نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ اس تجلی کا کیا منظر تھا، وہ جو تجلی اللہ کی، رب کی تجلی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، کوئی ڈیٹیل اس کی ذکر نہیں۔ وہ تجلی دیکھی تھی تو بے ہوش ہوئے ہوں گے نا حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام، ظاہری سی بات ہے۔ لیکن یہ جو اللہ اور نبی کی بات تھی، جو نشانی اللہ نے اپنے نبی کو دکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی کی، اس کی کسی کیفیت کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس کی کوئی ڈیٹیل حدیثوں کے اندر بھی آپ کو نہیں ملی۔ لہذا یہ نقطہ جو سنت اللہ کی جاری ہے پیچھے رسولوں سے، اس کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم کوئی نئے نہیں، اللہ کی جو سنت جاری ہے ہمارے ساتھ بھی وہی معاملات ہوئے ہیں، پھر آپ کو واقعہ معراج بھی اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ہوش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں انا اول المؤمنین، اللہ میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اس جملے کا کیا راز ہے؟ ایمان لانے والے تو اور بھی بہت ہیں، پہلے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، لیکن میں پہلا مومن ہوں۔ شاید اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن تو مجمل ہے اس معاملے کے اندر، شاید اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ وہ جو تجلی تیری جس شان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی ہو، اللہ میں واحد جو دیکھ کے ایمان لانے والا ہے، تو وہ کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سبحان اللہ اعلیٰ درجے کی ہوگی جس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی سنت جو نبیوں کے ساتھ جاری ہے اس کو سمجھیں کہ جو نشانی اللہ اور نبی کے درمیان رہی ہے، اس نشانی کو اللہ ہمیشہ مجمل رکھتے ہیں، اس کی تفصیلیں اور زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی۔ مثال نمبر 2 دیکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرآن پاک بیان کرتا ہے، جیسے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی، مانگا تھا اے اللہ مجھے نشانی دکھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق 2 نشانیوں کا ایسا ذکر کیا کہ جس کے اندر لوگوں کا تعلق نہیں ہے، صرف اللہ کا اور نبی کا تعلق تھا، معجزے کے طور پر، نشانی کے طور پر، اور ان دونوں چیزوں کی زیادہ ڈیٹیلز اللہ نے بیان نہیں کی ہیں۔ ایک وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا کی اللہ سے، اور ایک وہ جو بغیر دعا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ وہ دونوں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مثلا سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی آرینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لیں، یہ واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، 4 پرندے لے کے ان کو مکس کر کے ان کے گوشت کو پہاڑوں کے اوپر ان کے جز رکھ دیں، ثم ادعوہن، پھر آپ دور کھڑے ہو کر آواز دیں یاتینک سایہ، وہ سب زندہ ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس واقعے کے اندر آپ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی لیطمئن قلبی، اللہ میں چاہتا ہوں میرا دل ایک اطمینان کی کیفیت کے اندر آ جائے، کہ ایک ایمان اتنا مضبوط ہو۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ سے ایک نشانی مانگی اور اللہ نے اس نشانی کو دکھا دیا۔ اور یہ نشانی بائی دا وے یہ نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں دکھا دے کہ کیسے ہڈیاں جڑیں گی، گوشت بنے گا، یہ نہیں تھا، بلکہ کن فیکون کی شان کا مطالبہ تھا کہ اللہ تو کن فرمائے گا سب زندہ ہو جائیں گے، ایسے کیسے ہوگا، ہمیں اس کا منظر دکھا۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا تھا کہ پرندے جب الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیے گئے، دور سے ابراہیم علیہ السلام نے صرف کن فرمایا تھا، فرمایا آ جاؤ، وہ آ گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا جب ہم آپ آ جاؤ کہہ رہے ہیں اور ہم نے ان کو زندہ کر کے بھیج دیا، تو جب رب کن کہے گا تو فیکون کیسے ہوگا؟ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نشانی دکھائی، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی، اللہ نے اپنی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چیز دکھائی، ایک نشانیاں دکھائیں، تاکہ اللہ کے نبی کا یقین، ایمان کی وہ کیفیت ہو جب لوگوں کو دعوت دیں تو اس کی وہ زبان میں اثر بھی ہو۔ اچھا، یہ جو میں اب آپ چیز دکھا، اس سے ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی دور ہوگی، اور وہ غلط فہمی یہ کہ ہمارے عام طور پہ جیسے ایک پرسیپشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی، اور اس معراج کے اندر نبی علیہ السلام کو جو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، آسمانوں کے راز کھولے گئے، شاید یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص ہے اور کسی نبی کو یہ چیز نہیں ملی، یہ غلط فہمی بھی دور ہوگی۔ یاد رکھیے میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ کی ایک سنت کو دیکھنا پڑتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے بعد میں بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور سارے آسمانوں کی ملکوت، بادشاہتیں سب دکھائی تھیں، یہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو بادشاہتیں دکھائی تھیں نشانیوں کے طور پر، زمین کی بھی اور آسمانوں کی بھی، قرآن کا لفظ دیکھے گا ملکوت السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہتیں بھی دکھائی، زمین کی بھی دکھائی۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نشانی دکھائی، اس کے میں بھی لوگوں کا تعلق نہیں تھا، اللہ کا تھا، اور اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ اور یہ بھی چیز ایک پتہ چل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمان کی بادشاہتیں دکھائی گئی تھی معراج کے اندر، یہ پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے اپنے شان کے لائق یہ چیزیں دکھائی تھیں، جس میں سر فہرست ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
جس میں سر فہرست ہے۔ اچھا یہاں پر بھی غور کریں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب کبھی اللہ نے اپنے نبی سے متعلق کوئی بھی ایک نشانی کا ذکر کیا، اس کی تفصیلات قرآن ذکر نہیں کرتا، کیونکہ ہم لوگ وہاں ان رازوں تک پہنچ نہیں سکتے، لہذا اس کو مجمل ہی رکھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بیان کیا کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمان کی بادشاہتیں دکھائیں، لیکن وہ کیسے دکھائیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر کے دکھایا گیا، یا اسی دنیا میں دکھائی گئیں؟ کیسے دکھائی گئیں؟ جسمانی دکھائی گئی، روحانی کوئی ڈیٹیل قرآن نے ذکر نہیں کی ہے۔ لہذا یہ نقطہ بھی سمجھیں، جب اللہ کسی نشانی کا اپنے اور اپنے نبی کے درمیان جو نشان اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجمل الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ لہذا یہ وہ سنت ہے جو پیچھے نبیوں کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما کنت بدعا من الرسل، ہم کوئی نئے رسول نہیں ہیں، ہم بھی جو سنت اللہ کی جاری ہے انہی میں سے ایک رسول ہے۔ لہذا جو نبیوں کے ساتھ سنت رہی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے متعلق جب ہم دیکھیں گے، اللہ نے جو آپ کو نشانیاں دیں، ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تھیں جن میں لوگ بھی تھے، ان کو دکھانے کے لیے تھی، کچھ نشانیاں ایسی تھیں جو اللہ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک راز تھی، خاص تھا۔ لہذا جب قرآن بھی اسی سنت کو ذکر کرے گا اور تو اسی انداز میں ذکر کرے گا جیسے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی تفاصیل ایسی ہیں جو ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملیں گی جب اللہ تعالیٰ کسی ایسی نشانی سے متعلق کلام کر رہے ہوں گے جو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہوں گی، جس میں لوگوں کے لیے وہ نشانی نہ ہو۔ یہ وہ پہلا نقطہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا، جس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جب کبھی آپ قرآن فہمی کے لیے قرآن کا مطالعہ کریں گے، بہت اچھے طریقے سے ایک بات سمجھ میں آئے۔